السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کی مبارک راتوں میں پیش کیا جانے والا لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام باتیں میرے حضور کی لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو بھی ویلکم، مرحبا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ کئی راتوں سے، تقریباً چاند رات سے سلسلہ ہمارا ایک ربیع الاول سے جاری ہے۔ اللہ کی رحمت سے مختلف موضوعات پر، ٹاپکس پر ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ افضل ترین عمل یہ سچی نیت ہے، تو لہٰذا سچی نیتوں کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، دین کا علم سیکھنے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے اور کرنے کی نیت سے مکمل پروگرام میں شریک رہیں گے۔ آئیے درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اخلاص کے ساتھ، یعنی صدق دل سے، سچی نیت کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ جو درود پاک پڑھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ اس پر 10 رحمتیں بھی اتریں گی، 10 درجات بھی بلند ہوں گے، 10 نیکیاں بھی ملے گی اور 10 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جتنا وقت ملے، بلکہ ملے کیا، نکال کر وقت زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملے اور قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتوں سے ہم حصہ پا سکیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، پروگرام ہے باتیں میرے حضور کی، اور اس میں الحمدللہ روزانہ کسی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو سنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یعنی آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ اسی کا ذکر کرتا رہے گا، اسی کی بات کرتا رہے گا، اور اس کے نقش قدم پر چلنے، اس کی اداؤں کو اپنانے اور قول، فعل اور عمل میں اس کی نقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ گفتگو کرے گا تو اس کے اسٹائل میں کرے گا، وہ کوئی کام کرے گا تو اس کے اسٹائل میں کرے گا، کیونکہ جس کو وہ پسند کرتا ہے نا، اس کا محبوب، تو محبوب کی ادائیں بھی پسند آتی ہے۔ جی ہاں، اور اپنا، یعنی یوں کہیے کہ یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز کو اپناتا ہے۔ چونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبت کی سچائی کو پرکھنے کے لیے
غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور نرالی اداؤں کو کس حد تک اپناتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان عاشق رسول ہیں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے عمل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پائی جاتی ہے، آپ کے طریقے پائے جاتے ہیں؟ لہٰذا آج کا ناظرین ہمارا ٹاپک ہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادائیں۔ جی ہاں، پیاری ادائیں مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کرنے کا، بولنے کا انداز کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانا تناول فرمانے یعنی کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں رہنے کا انداز کیا تھا، گھر والوں کے ساتھ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا تھا۔ انشاءاللہ ایسی کچھ باتیں اس مختصر سلسلے میں آج آپ سماعت کریں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام باتیں میرے حضور کی میں آج شریک رہیے۔ انشاءاللہ الکریم معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ امید ہے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، چونکہ پروگرام ہے باتیں میرے حضور کی، تو ہم باتیں بھی کرتے ہیں حضور کی اور نعتیں بھی سماعت کرتے ہیں، تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم او مصطفیٰ، 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 ویلکم او مصطفیٰ۔ آئے آئے میرے آقا آئے، آئے آئے میرے داتا آئے، آئے آئے میرے آقا آئے، آئے آئے میرے داتا آئے، آئے آئے میرے آقا آئے، آئے آئے میرے داتا آئے۔ ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ مچی ہے دھوم پیمبر کی، آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیمبر کی، آمد آمد ہے۔ حبیب خالق اکبر کی، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے۔ ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا۔ ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے۔ خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ آئے آئے میرے آقا آئے، آئے آئے میرے داتا آئے، آئے آئے میرے آقا
آتا ہے، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز، آئے اسی روز سرکار آئے، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ وہ آئے دو عالم کے مختار آئے، وہ آئے دو عالم کے مختار آئے، لو آ جائے امت کے غم خار آئے، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئیں بلبلے، مست بوئیں بلبلے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ آئے آئے میرے آقا آئے، آئے آئے میرے داتا آئے، آئے آئے میرے آقا آئے، آئے آئے میرے داتا آئے، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر، ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر، ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر، مدینے میں ہر سال، مدینے میں ہر سال عطار آئے، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ویلکم او مصطفیٰ، 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 ویلکم او مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، خوش آمدید، ویلکم ویلکم، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ محترم ناظرین، ربیع الاول شریف کی مبارک راتوں میں ربیع الاول کی 12ویں شب سے پہلے، جی ہاں، چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، تو الحمدللہ یوں کہیے کہ دنیا بھر میں جشن کا سما ہے۔ جی ہاں، ہر ایک چھوٹا بڑا، ماشاءاللہ امیر غریب، اپنی حسب حیثیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جشن مناتا ہے۔ ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ادائیں۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلسلہ باتیں میرے حضور کی میں پیارے آقا کی پیاری ادائیں۔ ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ خوش اخلاق کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کی زوج محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ خوش اخلاق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آگے آپ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک یعنی حاضر ہوں یہ کہہ کر جواب دیتے۔ ناظرین، آج ہم سن رہے پیارے آقا کی پیاری ادائیں، کتنی پیاری ادا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ہے، جی ہاں، عرش اعظم کی سیر کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند رتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی پکارتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ تو آپ جواب میں کیا کہتے؟ لبیک، اللہ اکبر، یعنی میں حاضر ہوں۔ کیسا عاجزی انکساری والا جواب ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب سے ایمان لایا ہوں، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اور جس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھتے مسکراتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، پیارے آقا کی پیاری ادائیں نوٹ کرتے چلیے۔ پہلی ادا ہم نے سنی کہ جب کبھی کوئی پکارتا، آواز دیتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب میں ارشاد فرماتے؟ لبیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو ہے اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے۔ جی ہاں، خوش طبعی یعنی ان کا دل خوش کرنے والا انداز، یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ ٹینشن والا انداز، بالکل چہرے پر جو ہے وہ ایسا انداز کہ جس کو دیکھ کر لوگ گھبرا جائے، نہیں، بلکہ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے، اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، اور ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے۔ ناظرین کرام، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب ہے، جی ہاں، اس کے باوجود عاجزی والا انداز، انکساری والا انداز، ہر ایک سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بچوں کو گود میں بٹھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی خوش طبعی فرما رہے ہیں، اور اسی طرح آزاد، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرما لیتے۔ آج اگر کسی کے پاس کسی کا تھوڑا اسٹیٹس بڑا ہو جائے تو وہ عموماً جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے، اللہ اکبر، کہ کونین کے آقا ہے، جی ہاں، رحمت للعالمین ہے، اللہ کے حبیب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اگر کوئی غلام بھی دعوت پیش کرتا اس کی دعوت بھی قبول کر لیتے، کوئی مسکین بھی جو ہے آپ کو مدعو کرتا اس کی دعوت بھی قبول کر لیتے۔ اسی طرح ایک اور ادا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ مدینے کے دور دراز مقامات پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری ادائیں۔ چند اداؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، لکھ نہیں رہے تو کم از کم ذہن نشین کرتے جائیے کہ کیا ادائیں ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ اکبر، پکارنے والے کے جواب میں لبیک کہنا، بات کرنے والے کے ساتھ
احسن انداز میں مسکراتے ہوئے گفتگو کرنا، ہر ایک کو بات کرنے کا وقت دینا، یعنی ہر ایک اپنی بات کر لے، اسی طرح خوش طبعی بھی فرمانا، بچوں کو گود میں بٹھا لینا، بچوں کے ساتھ بھی خوش طبعی کرنا، اسی طرح جو ہے غلاموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی دعوت بھی قبول کر لینا، اللہ اکبر۔ اور جو گھر کے قریب ہے ان کی تو عیادت کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر کوئی دور دراز ہے تب بھی اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا، اور معذرت کرنے والے کی معذرت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند اداؤں کا ذکر۔ استاذ زمن علامہ حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک یعنی سر سے پیر تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، جتنے خوب رویوں ہے، جتنے خوبصورت ہے، ان میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ ماشاء اللہ۔ تو واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس ادا کا ذکر کیا جائے، یقیناً ناظرین اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹینشن فری لائف گزارے، جی ہاں، آج بہت سارے ایسے معاملات ہم نے اپنے اوپر لے لیے ہیں جس کو لینے کی حاجت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو اپنانے کی کوشش کیجئے، غریبوں، مسکینوں سب کی دعوتیں قبول کیجئے، اپنے اندر جو اکڑ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے، عاجزی پیدا کیجئے، تکبر سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح بیماروں کی عیادت کرنا، بچوں کے ساتھ بھی خوش طبعی کرنا، بلانے والے پر جو ہے بلانے والے کے جواب پر لبیک کہنا، یہ ایسی محبت بھری ادائیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے ناظرین یہ ادائیں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ انشاءاللہ سوسائٹی میں ہر دل عزیز بنا دے گی۔ جی ہاں، ہمیں انشاءاللہ ان اداؤں کو اپنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں سے ہمارا ٹینشن نہیں، لوگوں سے ہمارے جو ہے وہ اختلافات نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ ہماری ان اداؤں کی بنا پر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں، اللہ نے چاہا تو معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں عزت و سرخروئی نصیب ہوگی۔ تیری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، قلب کو تسکین دیتی، قلب کو تسکین دیتی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور کی
مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واقعی گفتگو کیسی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اللہ کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز گفتگو کو ہمیں اپنانے والا بنا دے، کہ جس سے یوں کہیے کہ دکھی دل جو ہے اپنے غم بھول جائے، جو پریشان حال ہو اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے، وہ اپنی پریشانی اپنا رنج غم بھول جایا کرتا، یعنی میٹھا انداز ہوا کرتا. ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری اداؤں کے متعلق اللہ کریم قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب 21ویں پارے میں آیت نمبر 21، پارہ بھی 21، آیت نمبر بھی 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. یعنی مجھے اور آپ کو ناظرین کس کی پیروی کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارا قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو. کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو. اگر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سونا، جاگنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائے. جی ہاں ناظرین، اللہ کریم کا احسان دیکھیے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے اور سنت کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھا رہے، پانی پی رہے سنت کے مطابق پی رہے جناب، سو رہے ہیں سنت کے مطابق سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے سو رہے، اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر گفتگو کر رہے، تو انشاءاللہ یہ سارے امور ہمارے عبادت قرار پائیں گے. یعنی ان امور پر ہمیں ثواب ملے گا ناظرین. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو اپنا کر اگر ہم یہ زندگی گزارتے ہیں تو زندگی بھی گزرے گی. یعنی دیکھیے نا، کھانا تو کھانا ہی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے زندہ رہنا ہے تو کھانا کھانا ہے، لیکن اگر حلال کھانا ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کھانا کھانے پر جہاں پیٹ بھرے گا، ہماری بھوک مٹے گی، ہمارے جسم کو توانائی ملے گی، وہیں اس کھانے پر ہمیں ثواب بھی ملے گا. اسی طرح پانی کی مثال، اسی طرح سونے کی مثال، اسی طرح رزق حلال کمانے کی مثال. جی ہاں، سارے معاملات کو آپ اس پر جو ہے وہ اس طرح قیاس کر سکتے ہیں. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے ناظرین کہ اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل سب میں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لا لے، انشاءاللہ تعالی یقین جانیے ہمارے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. ایک ادا آپ کو عرض کروں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، دسترخوان جو ہوتا اس پر اگر کچھ گر جاتا، بعض اوقات ہوتا نا کھانا کھاتے کھاتے کچھ چند دانے روٹی کے ذرات وغیرہ گر جاتے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لیا جائے، اسے ایسے ہی پھینک نہ دیا جائے بلکہ اٹھا کر کھا لیا جائے. اب جو اللہ پاک کے نیک برگزیدہ بندے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جاننے والے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ کسی شرم و جھجک کے بغیر کس طرح ان اداؤں کو، ان سنتوں کو اپنایا کرتے اور اس کا فائدہ کیا ملتا. ایک واقعہ اس کے متعلق ناظرین آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک زبردست محدث
حضرت حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا، دعوت کی کہ بہت بڑے محدث صاحب ہے، اس لیے ان کو اعزاز کے طور پر دعوت پر بلایا گیا۔ آپ پہنچے، جب کھانے سے فارغ ہو گئے، کھانا پیش کیا آپ کو، کھانے سے فارغ ہو گئے تو چند دانے جو دسترخوان پر گرے ہوئے تھے آپ اسے اٹھا کر کھانے لگے، تناول فرمانے لگے، یعنی وہ دانے بھی ضائع نہ ہو اس لیے کھا رہے تھے آپ۔ حضرت حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی اس ادا کو دیکھ کر خلیفہ مامون الرشید نے حیران ہو کر کہا کہ خلیفہ کیا ابھی تک آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ پلیٹ صاف کر دیا آپ نے، اب آپ مزید نیچے گرے ہوئے دانے بھی اٹھا کر کھا رہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ ناظرین، مشہور محدث حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اے خلیفہ بے شک میرا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو حماد بن سلمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ شاہ جذبہ پاؤں، شاہ جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری دعا جو ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی ہے۔ بہرحال تو یہ محدث صاحب کہتے ہیں کہ اے خلیفہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جو کوئی دسترخوان پر گرے ہوئے دانے، روٹی کے ٹکڑے وغیرہ چن کر کھائے گا تو وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ تنگ دستی یعنی ہوتا نا آدمی کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، پیسے وغیرہ کم ہو جاتے، اخراجات میں آزمائش ہوتی ہے، گھر کے معاملات پورے کرنے میں وہ ٹینشن میں رہتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ تو حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے کہ اے خلیفہ بس میں اس حدیث پر عمل کر رہا تھا، باقی پیٹ میرا پہلے ہی بھر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر خلیفہ مامون الرشید بہت متاثر ہوا، امپریس ہوا، اور کیا کیا، اپنے غلام کو اشارہ کیا۔ جیسے غلام نے اشارہ پایا خلیفہ کا، فوراً گیا اور لا کر کے جو ہے اپنے ہاتھ سے 1000 دینار جو ہے وہ پیش کر دیے۔ کس کو؟ خلیفہ کو۔ خلیفہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ نذرانہ جو ہے حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ قبول فرمائیے، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید یہ آپ ایسا کیوں کر رہے، لیکن آپ نے بڑی پیاری حدیث سنائی تو لہٰذا مجھے اس کا علم بھی ہو گیا، اور یہ نذرانے کے طور پر قبول فرمائیے۔ حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ میں نے ہاتھوں ہاتھ اس حدیث کی برکت بھی دیکھ لی، یعنی ابھی میں نے سنت پر عمل کیا اور میرا ہاتھ تنگ ہی تھا، لیکن میں نے مانگا نہیں، میں نے سنت پر عمل کیا، اللہ پاک نے سنت کی برکت سے میری تنگ دستی دور فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا پیارے آقا کی پیاری ادائیں اپناتے جائیے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوتی جائے گی۔ جی ہاں، بہت ساری پیاری پیاری ادائیں ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی سننے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں حکمتیں بہت ہیں۔ آپ دیکھیے، دسترخوان سے گرے ہوئے دانے
اٹھا کر کھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب جو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھانے کی تعلیم دے تو وہ یہ کیسے پسند کریں گے کہ بچا ہوا کھانا ایسے ہی پھینک دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ یعنی غور کرے کہ جو اس سنت پر عمل کرے گا، جو اس تعلیم پر عمل کرے گا کہ گرے ہوئے دانے چن کر کھائے گا، تو کیا کبھی وہ اپنا بھرا ہوا پتیلا کھانا جو ہے وہ پلیٹ بھری ہوئی ضائع کرے گا؟ زیادہ لے کر کے جھوٹا چھوڑ دینا یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی تعلیم یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ ہے، پیاری ادائی یہ ہے کہ پلیٹ کو بالکل کلین کرنا، بالکل صاف کرنا، سبحان اللہ، بلکہ دھو کر پی لینا، یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے پروگرام پیارے آقا کی پیاری باتیں، جی ہاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پیارے آقا کی پیاری ادائیں، یہ ٹاپک پر آج ہم گفتگو کر رہے، تو پیارے آقا کی یہ پیاری پیاری ادائیں ہم سن رہے، میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی چاہیے، آپ سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لے کہ یہ سنت بتائی گئی، کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک سے استقامت کی دعا کرے کہ اللہ پاک میں مرتے دم تک اس سنت پر عمل پیرا رہوں، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو صرف ایسا نہ ہو کہ جناب سن لیا اور اگنور کر دیا، توجہ نہیں دی، نہیں، بلکہ بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے۔ میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بتائی جا رہی ہے، تو مجھے آج سے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ الکریم میں ان پیاری اداؤں کو اپناؤں گا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں سنت رسول پر عمل کی برکت سے، ناظرین اکرام، جو ہے کھانا ضائع ہونا یہ بھی ایک معاشرے کا بہت بڑا، یوں کہیے کہ بس سانحہ ہے کہ کئی جگہوں پر کھانا پھینک دیا جاتا ہے، معاذ اللہ روٹیاں پھینک دی جاتی ہے۔ تو اناج کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج جن کے پاس اناج نہیں ہے، آج دنیا کا جائزہ لیجئے کہ یوں کہہ سکتے سالانہ رپورٹ میں ہزاروں افراد بھوک مری کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر وقت الگ الگ نعمتیں عطا کی ہے۔ جی ہاں، ناشتے میں الگ نعمت کھا رہے، دوپہر کے کھانے میں الگ نعمت، تو رات کے کھانے میں، اور بعض تو شام کا فاسٹ فوڈ، اور نہ جانے کتنے وقت جو ہے گویا کہ ایک فوڈ کلچر کا دور پایا جا رہا ہے، کھانا۔ بہرحال کھاتے رہیے، اللہ کی حلال نعمتیں کھائیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اپنا پیٹ ہے اس کا بھی خیال رکھیے، صحت کا بھی خیال رکھیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری اداؤں کو اگر توجہ میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اگر اپنی زندگی کے مرحلے طے کریں گے، زندگی گزاریں گے، بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، اور کچھ باتیں پیارے آقا کی پیاری ادائیں عرض کرنا ہے، آئیے مزید ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے،
بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، پیارے آقا ہے تشریف لائے ہوئے، پیارے آقا ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے،
سب کے منزل کے جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور چشم نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، اور ماشاء اللہ تذکرہ چل رہا ہے پیارے آقا کی پیاری اداؤں کا۔ یقیناً ناظرین، رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت یہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی ہر ادا میں ڈھیروں حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ عاشقان رسول ان اداؤں کو بجا لانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اسے دین و دنیا کا سرمایہ جانتے ہیں۔ ایک عاشق رسول اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو بجا لانے کے لیے گویا موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ کون سی ادا مجھے ادا کرنے کا موقع ہاتھ آئے۔ تو آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ مزید اداؤں کو سنتے ہیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق گزارنے کی نیت کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز کیسا تھا، رفتار مبارک، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو پاؤں جما کر چلتے، گویا آپ بلندی سے نیچے اترتے معلوم ہوتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت سے چلتے تھے اور کاہل کی طرح نہیں چلتے تھے، بالکل پوری قوت سے چلنا جس کو کہتے ہیں اس انداز سے، سبحان اللہ۔ بسا اوقات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے کسی ادا کو اپناتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے دیکھ لیتے تو ان کا حال یہ ہو جاتا کہ وہ اس ادا کو بار بار کرتے۔ جی ہاں، جیسے اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی کیسے یہ صحابہ عاشقان رسول تھے اور کیسے متبع سنت تھے، اس سنت کی اتباع کرنے والے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک جو ہے شاخوں والے جو شاخیں جہاں پر تھی وہاں سے جھاڑیوں کی طرف سے گزرے۔ اب جب گزرے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا امامہ کھول کر ان جھاڑیوں میں الجھا دیا اور پھر واپس نکالا اور پھر امامہ جو ہے وہ باندھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ چل رہے تھے، سیدھے سیدھے چلتے رہتے، اچانک جھاڑیاں آئی تو آپ خود رک گئے، اپنا امامہ اتارا، ان جھاڑیوں میں جو ہے الجھایا، پھر نکالا، پھر جو ہے وہ باندھ کر پھر چل رہے۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف اس بیر میں ایک مرتبہ الجھ گیا تھا،
ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا تو امامہ شریف اس میں الجھ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور واپس ہو کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا، تو میں آج اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ واقعی مطلب ان کا اپنا انداز تھا، اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چھینکنے کا انداز کیا تھا؟ یہ تو ایک جو ہے یوں کہیے کہ فطری عمل ہے، چھینک کس کو نہیں آتی؟ لوگ اپنے اپنے انداز سے چھینکتے۔ کونین کے والی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے۔ اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پہ انداز کیا تھا؟ جی ہاں، اس پر انداز یہ تھا کہ بلند آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرماتے۔ جب چھینک آتی تو منہ مبارک کو کپڑے یا ہاتھ مبارک سے ڈھانپ لیتے، یا تو، اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کپڑا لے لیتے، لیکن وہ چھینکنے کے بعد لیتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کو پسند فرماتے کہ پہلے ہی کپڑا رکھ کر جو ہے وہ چھینکا جائے اور آواز پست رکھی جائے، اور اگر کپڑا نہ لے سکے تو کم از کم ہاتھ سے اس طرح منہ کو چھپایا کرتے۔ ناظرین نیت کیجئے نا، آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چھینکنے کی ادا کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، سرکار میرے، سردار میرے، ہم مختار میرے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ چھینکنے کا انداز آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیند کس کو نہیں آتی؟ تقریباً لوگ سوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ سبھی سوتے ہیں۔ سونے کا انداز، آرام فرمانے کا انداز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ تو جو ہے سیدھی کروٹ پر سیدھا ہاتھ جو ہے وہ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر سونے کا انداز، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، کہ ظاہر ہے کہ نیند یہ آدھی موت اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ انداز سونے کا ہوتا۔ پانی پینے کا انداز کیا تھا؟
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی 3 سانس میں نوش فرمایا کرتے۔ ناظرین نیت کر لیجئے، بہت سے لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک مرتبہ گلاس لیا، جب تک پورا گلاس انڈیل نہ لیا، یعنی جو ہے پی نہ لیا، اس وقت تک جو ہے وہ منہ سے نہیں ہٹاتے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی آج اس پر ریسرچ کی گئی تو یہی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آنتوں میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، لہٰذا رک رک کر پانی پینا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پانی 3 سانس میں پیو۔ اسی طرح خوشبو استعمال کرنا، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو بہت پسند تھی اور خوشبو کا تحفہ رد نہ فرماتے، مشک و عنبر خوشبو استعمال فرمایا کرتے۔ اسی طرح سرما لگانے کا انداز، آئینہ دیکھنے کا انداز، اللہ اکبر، یعنی کہ بس جس ادا کا ذکر کیا جائے وہ جو ہے بے مثال ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک اداؤں کو ہمیں بھی، ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یہ مختصر زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ناظرین کرام، FGN چینل کی یہی کوشش ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے FGN چینل الحمدللہ اپنے ناظرین کو ایسی پیاری پیاری باتیں، ایسے حسن اخلاق پر مبنی باتیں پیش کر رہا ہے جس کو سیکھ کر ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم کل پھر اسی وقت میں زندگی سلامت رہی تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پروگرام باتیں میرے حضور کی لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم نے تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، پروردگار ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، جو کچھ باتیں بیان ہوئی مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہمیں اپنی زندگی کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محبوب کی ہر ادا کو اپنانے والا بنا دے۔ ہماری زندگیوں سے یا اللہ جو غلط عادتیں ہیں وہ دور ہو جائے، اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں نمازوں کا پابند کر دے، ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ پیارے حبیب کے حسن اخلاق کا صدقہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک زمین آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفات سے، مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کرم کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، بار 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 مکہ مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے حبیب کے دیار کی با ادب با ذوق حاضری ہم سب کو جلد نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى۔